الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ الروح والرحمۃ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک بہت منظم مذہب دیا ہے. اسلام ایک بہت منظم مذہب بنایا ہے، اور ایک معمولی سا کوئی ادارہ بناتا ہے، معمولی سی کوئی فیکٹری لگاتا ہے، معمولی سا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دفتر بناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسلام کو کے جو دفاتر ہیں وہ مساجد کو بنایا ہے. جو مسجد ہے وہ اسلام کے دفاتر ہیں، اور ہر مذہب میں عبادت گاہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہر مذہب میں عبادت گاہ کے لیے بہت احترام ہوتا ہے، اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی مسجد کو اسلام میں بے انتہا اہمیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں مسجد کی بڑی اہمیت تھی. اور مسجد صرف نماز کے لیے خاص نہیں تھی. جس طرح ہم نے ایک مزاج بنا لیا کہ جی مسجد جائیں گے صرف نماز کے لیے جائیں گے. تو کسی سے پوچھو بھئی مسجد گئے تھے، کوئی کہے مسجد گئے تھے. جی کیوں گئے تھے؟ بھئی نماز کے لیے گئے تھے، اور کس لیے جاتا ہے مسجد؟ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک تو صرف نماز کی جگہ ہے. دوسرا، بعض لوگوں نے اس بات کو مختلف طریقوں سے ایسے پھیلایا ہے کہ مسجد جو ہے وہ صرف ملا کے لیے ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، بس یہ سکھا دیا ہے کہ یہ جو مولوی ہے نا بس یہی اسی کے لیے مسجد، عام آدمی کے لیے نہیں ہے. مسجد نماز پڑھو اور آ جاؤ بس. جبکہ شریعت کا مزاج بالکل برعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرماتے تو وہاں پر مسجد الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ جو مسجد ہے ساری دنیا کے اندر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور وہ ہدایت ہے، بابرکت ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے مسجد. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو قباء میں کچھ دن قیام کیا، صرف چند دن قیام کیا، مہینہ بھی نہیں پورا، کہ 10-12 دن بھی نہیں، چند دن، 7 دن یا 4 دن قیام کیا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد مسجد بنا دی. یعنی قباء کے اندر مسجد قباء مشہور ہے. مسجد قباء مدینہ کے اندر، مدینہ سے چند 6 کلومیٹر 5-7 کلومیٹر باہر، یعنی وہ اب تو شہر کے اندر آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام کیا، اور سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کے ساتھ بھیجا. راستے میں جا رہے تھے، قیام کے لیے جگہ تلاش کی، تو دیکھا کہ جو ہے نا یہاں پر جگہ نہیں ہے کوئی قیام کی، تو جنگل کی طرف نکل گئے. سمجھ نہیں آیا کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو اللہ رب العزت سے دعا کر کے سو گئے. اللہ نے رات کو خواب میں دکھایا کہ ایسے قبلہ اس طرف ہے. صبح اٹھے، سارے اپنے لشکر والوں کو جمع کیا، بولا یہاں اس رخ پہ مسجد بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فکر کی. تو اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں، یا کس مسجد سے مسلمان کو جوڑا کیوں ہے، مسجد سے مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ مسجد سے مسلمان کا ایسا تعلق ہے ایمان والے کا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی کا پانی سے تعلق ہے. ایسا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا، ویسے ایمان والا مسجد میں ہوتا ہے. ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا مسجد میں آ کر اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے.
رحمت محسوس کرتا ہے، جیسے کہ مسجد سے نکال دیا جائے مچھلی کی تڑپتی ہے، اسی طرح ایمان والا مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا صبح کے وقت۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور سارے صحابہ کو جمع فرماتے، کسی سے پوچھتے تم نے کوئی خواب دیکھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، کوئی رات کو بات پیش آئی، اپنے ساتھیوں کے حالات لینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو میں نے خواب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، مجھے رات کو اللہ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی، یعنی اللہ اتانی اللہ باحسن صورت، اللہ تعالیٰ میرے سامنے خواب میں تشریف لائے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی خوبصورت چہرے کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ اتدری ما فیما یختلفون الملأ الاعلی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ اوپر مقرب فرشتے جو عظیم فرشتے ہیں یہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میرے لیے سب روشن ہو گیا، اگلا پچھلا، اور میرے اس کی ٹھنڈک ابھی بھی میں اندر محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر فرمایا دوبارہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ فیما یختلفون الملأ الاعلی، یہ مقرب فرشتے کس لیے جو ہے نا لڑ رہے ہیں آپس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل معلوم ہے، اور وہ یہ ہے، کیا تین چیزیں بتائیں، تینوں چیزیں کا تعلق مسجد سے۔ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رک جانا، ٹھہر جانا تھوڑی دیر۔ نمبر دو، یعنی ایک آدمی نے نماز پڑھی، اب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے کے بجائے تھوڑی دیر انتظار کر لیا، بیٹھ گیا، ذکر کر لی، تلاوت کر لی، یہ نمبر ایک۔ اس کے ثواب میں، اس کے کتنا ثواب ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس میں آپس میں فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں اس سے یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا، یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا اتنا اجر ملنا چاہیے، اس کا اتنا اجر ملنا چاہیے۔ پھر کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، زیادہ سے زیادہ چل کے جانا۔ تیسرے نمبر پہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایسے موقع پر جب وضو کرنے میں مشقت ہو رہی ہو، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس وقت وضو کو مکمل کرنا، یہ ایسا ہے کہ اس میں فرشتوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں یا کچھ چھوڑ دیا جائے، یا سب کا سب اس کو یا اتنا اجر دیا جائے یا اس سے بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلک، جس نے یہ کیا، یعنی مسجد کا عادی بن گیا نا، جو عجیب بات ہے یہ، میں جب حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا کہ ہم زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی ہماری آسانی کے لیے دعا کریں، موت کی آسانی کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، جو یہ کر گیا، جس نے یہ کر لیا، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو گویا کہ وہ دنیا کے اندر بھی زندگی بھی بہترین طریقے سے عافیت والی، خیریت والی زندگی گزارے گا، وہ مات بخیر، اور موت بھی خیر والی آئے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو مسجد ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں زیادہ تر بڑی عمر کے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی کام نہیں۔ نوجوان اگر 10% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں تو 5% لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، 5% اس سے مسجد میں نہیں پڑھتے۔ ان 5% میں بھی 3-4% بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ نوجوان کو لگتا ہے، بچوں کو، لڑکوں کو لگتا ہے کہ شاید مسجد ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو بڑھاپے میں، ابھی تو ہمارے پاس بہت کام ہے۔ جبکہ اسلام کا مزاج ہے کہ نوجوانوں کو مسجد کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کروایا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، نکاح کوئی عبادت نہیں ہے، دنیاوی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لشکر کی تشکیل دی، لشکروں کو جمع کیا، جماعتیں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں حلقے لگائے، جس میں ذکر کا حلقہ، تلاوت کا حلقہ، اس کے اندر تعلیم کا حلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر وفد جتنے آتے تھے باہر سے، ان سے ملاقاتیں کی، میٹنگ کی مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، مسجد کے ماحول کے ساتھ اپنے اولادوں کو جوڑنا، اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو جوڑنا، یہ ہماری ضرورت بن گیا۔ المسجد بیت کل تقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا گھر مسجد ہوگا، اس کی دوڑ مسجد تک ہوگی، صرف ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ مسجد کی طرف آئے گا۔ اچھا، پھر المسجد بیت کل تقی، یہ تو چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟
تکفل اللہ، اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی، لمن کان المسجد بیتہ، جس نے اپنے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا. گھر بنانے کا تشبیہ دی ہے کہ مقصد ہے کہ بار بار آنا جانا، مسجد کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا. لمن کان المسجد بیتہ، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جعل اللہ الروح، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو راحت دیں گے. روح راحت کو کہتے ہیں. ہم راحت کے لیے بھاگ رہے ہیں، آسانی کے لیے بھاگ رہے ہیں، چین کے لیے بھاگ رہے ہیں، سکون کے لیے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے ادھر رکھا ہے. والرحمہ، اللہ رحمت نازل فرمائیں گے. والجواز علی الصراط، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. پل صراط بڑی خطرناک چیز ہے. پھر الی رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کریں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ فرما رہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. الی الجنہ، اور جنت میں داخل فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے گھر والوں کو اس بات کا، بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ مسجد کے اندر وقت دیں. مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جائیں. مسجد میں کوئی کلاس لگی ہوئی ہے، اس میں بیٹھ جائیں. مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 2 منٹ پہلے آ جائیں، 5 منٹ بعد چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑ جانے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہ کاروبار اس سے بند ہوگا، نہ آپ کی نوکری پہ فرق پڑے گا. اگر آدمی ملازمت پہ ہے تو بلا وجہ مسجد میں وقت نہ دے، کیونکہ ملازمت میں وقت دیا ہوا ہے اس نے، وہ امانت ہے اس کی. نماز پڑھے اور چلا جائے. ملازمت کے علاوہ جو وقت گھر کے اندر ہے، تھوڑا وقت مسجد میں بیٹھ جائے. تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تعلیم میں بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اگر تمہارا گزر کبھی بھی جنت کے باغیچوں سے ہوا تو خوب چرنا، خوب اس سے فائدہ حاصل کرنا. صحابہ نے فرمایا جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے المساجد، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد جنت کے باغ ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے مسجد کے اندر حلق الذکر، جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں. اور خوب اس سے فائدہ حاصل کرنے سے، چرنا سے مراد یہ ہے کہ جیسے جانور کبھی کہیں سے گزرتا ہے سبزے سے تو اس کو فوراً ادھر سبزے کی طرف بھاگ کے کھانے پینے لگ جاتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان والے کا بھی حال ہونا چاہیے کہ جب ایمان والا مسجد کو دیکھے، مسجد کے اندر کے ماحول کو دیکھے، مسجد کی تعلیم کے حلقے کو دیکھے، ذکر کے حلقے کو دیکھے، تو اس کی طرف لپک کے جائے اور اس سے خوب فائدہ حاصل کرے. من الف المسجد الفہ اللہ، جس کو مسجد سے محبت ہوگی اللہ کو اس سے محبت ہوگی. تو میرے بھائیوں، اب جو مسجد کا ماحول ہے، مسجد کو ہم نے صرف نماز کے لیے خاص نہیں کرنا، بلکہ مسجد میں کوئی مسئلہ ہو، مسجد میں آ کے اپنے علماء کرام ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے. مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جائے. گھر میں تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں آ کے تلاوت کر لے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو مسجد کا جو ہمارے یہاں اسلام نے جو رواج رکھا ہے، جو بنیاد رکھی ہے، یہ بہت ضروری ہے. پھر مسجد تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ادب کی بڑی کمی ہو گئی. اب مسجد آنے کے بعد بلند آواز سے باتیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں. صاحب ابن یسار رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس زمانے میں چھوٹی مسجد تھی، مسجد نبوی، حالانکہ آواز دے کے بلا سکتے تھے، انہوں نے آواز نہیں دی، کنکر اٹھا کے مارا ایسے. ان کو کنکر لگا توجہ دینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا، عمر رضی اللہ نے کہا کہ ان کو اشارے سے کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ میرے پاس. وہ دونوں تشریف لے کر آئے. آپ سے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ من این انتما؟ من اہل الطائف، ہم طائف والے ہیں. کہا کہ اگر تم اس مدینے کے ہوتے، یعنی لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم مدینے سے ہوتے تو تمہیں بڑی سخت تکلیف دیتا میں، یعنی بڑی سخت سزا دیتا ہے اس بات پر کہ کیوں اترفعان اصواتکم فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو. تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا. مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے. بادشاہ کے دربار میں آدمی جاتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، بلکہ ادب احترام کے ساتھ جاتا ہے. بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اسی طرح ادب احترام کے ساتھ آئیں. پھر اپنے بچوں میں سے کن بچوں کو لانا ہے، کن کو نہیں لانا، یہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین. ایسے پاگل لوگ، ایسے جن کے ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، جو کہ مسجد میں آ کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، مسجد میں آ کے بے ادبی کریں گے، ان کو مسجد میں نہ لاؤ. اور ایسے چھوٹے بچے جو مسجد میں آ کے پیشاب کر سکتے ہیں، مسجد خراب کر سکتے ہیں، مسجد کے ادب تقدس کو خراب کر سکتے ہیں، ان کو بھی مسجد میں نہ لاؤ. آج کسی کو بول دو بچہ ہے چھوٹا، مسجد میں نہیں لانا چاہیے. دیکھو تم لوگوں یہی ہے مولویوں کا، یہ دیکھو فلاں، دیکھو وہاں بچے مسجد میں کھیلتے ہیں. ایک تصویر آئی، ترکی کی کوئی مسجد ہے، اس میں ایک دھما چوکڑی ہوئی ہوئی ہے، مسجد میں بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. کہا دیکھو یہ اصل اسلام کی شان ہے. یہ اسلام کی شان نہیں ہے. یہ
تباہی ہے اسلام کی. مسجد کے اندر تیز چلنا، تیز بات کرنا، اس کی ممانعت ہے. یہاں بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، تو اسی لیے ایسے بچوں کو لائیں جو سمجھدار ہوں، جو بچے نماز کی سمجھ رکھتے ہوں، جو بچے مسجد کے ادب و احترام کی سمجھ رکھتے ہوں. تو مسجد کے آنے کے ساتھ اس کا ادب اور احترام بھی بے انتہا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.